السلام علیکم ایوری ون، دس از مدثر علی، اور آج ہمارے ساتھ بڑی حسین دوشیزہ موجود ہے، سعدیہ وائن۔ ان کو ہم نے اپنے شو پہ بلایا ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ہماری روزمرہ زندگی میں، ڈیلی لائف میں۔ ہم بات تو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ برداشت کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور برداشت کی کوئی لمٹس ہیں، حد ہوتی ہے، اور کس سچویشن میں کتنا برداشت ضروری ہے، کیونکہ کئی دفعہ انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے برداشت کرتے کرتے، صبر کرتے کرتے، اس کی مینٹل، ایموشنل، فزیکل تینوں حالتوں میں وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں کرونک پین میں بدل جاتا ہے۔ تو اس ٹاپک کے حوالے سے میم سے رائے لیں گے، ان کو کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا اس ٹاپک پہ روشنی ڈالیں، اور آپ کے کچھ سوالات ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اپنی اس کنورسیشن کو اس طریقے سے لے کے چلیں گے کچھ لوگوں کی اس سے ہیلپ ہو سکے اور ان کو تھوڑی سی اویئرنیس مل سکے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے صاحب۔ آپ اپنی جو ایک جو میں سب سے پہلے جو سوال تھا کہ جو فیمیلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسری فیمیلز کی خوبصورتی بھی برداشت نہیں کرتی، وہی جو میں نے اسٹارٹنگ میں کہا، تو وہ جو برداشت کا جو لفظ ہے ہم یوز تو بہت زیادہ کرتے ہیں، میرے نزدیک ہم اس کو بہت جنرلائز اور یونیورسل کہہ دیتے ہیں کہ برداشت کرنا چاہیے، بہت اس کو پازیٹیو سائیکالوجی کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے کہ اچھی چیز ہے، لیکن کیا برداشت انتہائی ضروری ہے؟ اس کی کوئی لمٹس، باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں؟ کس سچویشن میں کس طریقے سے اس کو کرنا پڑے گا؟ تو اس کا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، اس کا تو آپ کے سوال سے ہی مجھے جواب ملا ہے، اور وہ یہ ہے کہ برداشت ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ہمیں شروع سے سکھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ٹریننگ کر رہے ہیں اپنی اولاد کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے کلائنٹس کی، تو ہمیں جو پہلی چیز ان کے بیچ میں انکلکیٹ کرنی ہے وہ برداشت ہے، بیکاز برداشت اگر ہماری پرسنالٹی میں نہیں ہے اور ہم کو پتہ ہی نہیں کہ برداشت ہے کیا، تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو سکسیڈ ایز اے بیٹر ہیومن بینگ ان لائف۔ اب برداشت کے بہت ہی زیادہ معنی نکلیں گے، ٹھیک ہے، کسی کو برداشت کرنا، کسی کے حالات کو برداشت کرنا، اگر فار ایگزامپل یو آر ہیونگ سم نیگیٹیوٹی ان یور لائف، اس کو برداشت کرنا، تو برداشت ہر جگہ پر بدل جائے گا، اس کا مطلب بدل جائے گا۔ تو جب تک آپ اپنے لوگوں کو برداشت کا مطلب نہیں سمجھائیں گے اور ان کو باقاعدہ ڈیمو نہیں دیں گے، اسٹوری رول ماڈل بن کر، کہانی دکھا کر، بتا کر، تو وہ نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے، اور یہ شروع ہوگا روٹ لیولز، گراس روٹ سے۔ ادروائز اگر ایک بچہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہوا ہے، آج کل تو خیر 4 سال کے بچے ہی تیار ہو جاتے ہیں اسکول جانے سے پہلے ہی، لیکن اگر وہ ایک اس ایج کو سے نکل گیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کا بیس بن گیا، تو ہمیں اس کو توڑ کر ایک نیا ہیومن بینگ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کا نزدیک یہ کہ کیونکہ ہم بحثیت قوم ایک جذباتی قوم، ایسا ہی، ٹھیک ہے، تو جذبات جب آتے ہیں تو جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر برداشت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ جذبات جو ہے وہ آپ کے ذہن، عقل کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ سو انسان جب جذباتی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جذباتی ہونا اچھی چیز ہے یا نہیں اچھی چیز؟ اچھا، جذباتی ہونا بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے ایموشنس کو اپنے اندر سے نکال دیں گے تو ہم بالکل آڈ ہو جائیں گے۔ اب آپ کی یہ خوبصورت سی جو جگہ ہے ماشاءاللہ، میں اگر اس کو باہر دیکھوں تو مجھے کبوتر نظر آتے ہیں، اور میرے نزدیک کبوتروں کو دیکھ کر میرے اندر ایک بہت ہی خوبصورت فیل آتا ہے، بہت ہی حسین۔ تو ابھی بھی میں اگر اس کو دیکھوں نا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر پجنس، پرندے ہو کر ایک دوسرے کو برداشت، آپ کی ساری وہ ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے، وہ برداشت کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، وہ غلطی سے اگر کسی گھر میں چلا جاتا ہے تو وہ کڑچ کر کے وہ دوسرا واپس چلا جاتا ہے۔ برداشت اینیملز کے اندر، برڈز کے اندر، ہر جگہ برداشت موجود ہے، لیکن برداشت کی ایک لائن ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ برداشت کری جاؤ، ہاں جی آ جاؤ تسی ٹریکٹر بھی میرے اوپر سے گزار دیں، میں جی برداشت کرنے میں بڑا شیر ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ برداشت ایک انگریڈینٹ ہوگا آپ کی کمپلیٹ پرسنالٹی کا، تو بہت ساری چیزیں ہوں گی، تو برداشت تو ایک پوائنٹ ہے جو ہمارے میں بہت زیادہ لیک کر رہا ہے، اوور آل لیک کر رہا ہے۔ ہماری نیوٹریشنل سائنس کے اندر نا ایک چیز ہے فوڈ انٹالرنس، ٹھیک ہے، مطلب کچھ ایسے کھانے ہیں جو ہماری باڈی برداشت نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے بہت سارے باڈیز یا لوگوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں جس کو الرجیز کی صورت بولتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پینٹس ہیں، ڈیری ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس فارمولے کو آپ سمجھیں، جب ایک فیمیل پریگنینسی کے عمل سے گزرتی ہے، اس کو نوزیا ہوتا ہے، اس کو فوڈ ایورژنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باڈی جو ہے وہ نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے نیچرلی
ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ اندر جو بیبی پیدا ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پریگنینسی کے عمل میں اگر وہ ایسا کھانا کھا رہی ہے جو بیبی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, قدرت نے ایک وہ پریگنینسی کے پروسیس میں ایک ایسا کہ وہ انٹالریٹ کر دیتا ہے اور وہ باہر نکال دیتا ہے, وومٹ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بایولوجیکل بھی پروسیس ہے. دیکھیں ہم انہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں اور باڈی ایک حد تک برداشت کرے گی, ٹھیک ہے, مطلب سمپل ہے, برداشت کرتے کرتے یا تو اس کو اسٹور کرے گی یا اس کو آپ کی باڈی میں ڈیمیج کرے گی, ٹھیک ہے. تو وہ اس انہیلدی فوڈ کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں, جیسے شادی ہوگی, بچیاں جو ہے دوسری گھر جاتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فیمیل جب شادی کے بعد جاتی ہیں تو اس گھر میں ایک پاور پلے ہوتا ہے دوسرے گھر میں, اس میں ساس کا ہی پاور پلے ہے, اس میں والدین کا بھی ہے, اور اس میں اس بہو کا بھی ہے, اس ہسبینڈ کا بھی ہے, اس بہن بھائیوں کا بھی ہے. اگر بہو کے اندر نہیں عدم برداشت تو وہ گھر بھی اس میں مسئلے مسائل آئیں گے, ٹھیک ہے. اینڈ سیم گوز اگر اس گھر کے بڑوں کے اندر عدم برداشت نہیں ہے تو پھر بھی مسئلے مسائل آئیں گے. تو وہ برداشت کیا مطلب اس ٹیریٹوری کے اندر جب لڑکیاں شادی کے بعد جاتی ہیں, لڑکی میں ہونا چاہیے, میل میں ہونا چاہیے, پیرنٹس میں ہونا چاہیے, کن کے اندر ہونا چاہیے تاکہ وہ شادی کے بعد جو مسائل آتے ہیں وہ نہ آئیں. اچھا ایسا ہے کہ سب میں ہی ہونا چاہیے. ہاں بالکل ایسے ہی, کسی میں اس چیز کی کمی نہیں ہو سکتی. ہوتا صرف یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم سے لڑکی ایسے گھر میں جاتی ہے جہاں پہ آلریڈی اگر وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کم از کم 6 لوگ رہ رہے ہوں گے. اگر ان کے ورکرز کو بھی ملا لیں تو 10 ہو جائیں گے, گارڈ کو بھی ملا لیں تو بڑھتے چلے جائیں گے. اس کے بیچ میں وہ ایک بیچاری انوسینٹ سی لڑکی جو شروع میں انوسینٹ لگتی ہے, وہ جب انٹر ہوتی ہے تو باقی لوگ اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ لو جی آ گیا سیاپا. ان کو یہ نہیں لگتا کہ یہ میرے بیٹے کی وائف ہے, ان کو لگتا ہے کہ لو جی آگے ڈرامہ کرنے والی. پھر وہ اس سے ہر چیز میں نقص نکالتے ہیں. 95% یہ میں نے کم بتایا, ویسے 99 ہے, چلو جی خوش ہو جائیں ہمارے بزرگ کے 95% ہے. دے میک دا لائف آف دیٹ گرل ہیل. اگر وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے اور اس کی اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہے جو اب ہمارے ملک میں بہت کامن ہے, اب تو ہر ایک کی انڈیویجویلٹی ہے, میں جی میں بڑا چودھری ہے گا, وہ سب کو پتہ لگ گیا ہے, ہر ایک کو اپنی آواز مل گئی ہے. بالکل ایسے ہی. اب جب وہ اس پلیٹ فارم پہ جاتی ہے نا جہاں پر بہت سارے سیارے موجود ہیں اور راکٹس ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, تو ان میں بھی جان نہ رہتی ہے, راکٹ بھی اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے, نہیں چڑھنا میں. تو ایوری باڈی پرانی گرجز اس کے بعد جو اس کے ہسبینڈ نے اس پہ کیے ہوتے بالکل وہ کہتی ہے کہ اس پہ جی. تو ہمارے ایشین کنٹریز میں, اور ہم پاکستان کو ڈسکس کریں تو زیادہ ہوگا, کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ جو نئی بیچاری آتی ہے اس کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے اس میں برداشت تو دور کی بات ہے, اس کے کپڑے, ہاتھ, پاؤں, وہ کیسے چلتی ہے, کہ لباس کیوں پہنا, وہ سب کرتے ہیں اس کے ساتھ. برداشت آپ انہیں کہیں برداشت کرو تو آپ ان کا لیکچر سن لیجیے گا, ان کا یہ سب سے پہلا ہوگا. آپ ہم کو بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے, تو آپ کب تک ان کو بتائیں گے, کیونکہ وہ بابا جی ہیں, بزرگ ہیں ہمارے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ ہمارے بزرگ ہیں تو ہم انہیں یہ کہہ نہیں سکتے یو آر رانگ, وچ آئی ڈس ایگری. وی کہیں گے ہم ان کو کہ وہ غلط ہیں, محبت سے. ہاں یہ جو ایلیمنٹ ہے, یہ جو بات ہے کہ کئی معاملات میں دیکھیں پیرنٹس بھی انسان ہیں, بالکل ہیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی ان کی 4 ٹانگیں نہیں ہوتی, ان کے 4 کان نہیں ہوتے, وہ بھی وہی نارمل انسان ہوتے ہیں, اور وہ بھی اپنی زندگی میں ایک بڑے ہوئے ہیں, وہ بھی مسٹیک کر سکتے ہیں, غلطیاں کر سکتے ہیں. لیکن بچے جب کمپیریٹیولی ان کو انڈائریکٹلی وہ نہ کرنا یا ان کو سمجھانا کا جو ڈائریکٹ آنسر ہے نا, وہ جو پیرنٹس ہیں نا وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں, وہ پھر خفا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیسا طریقہ ہے کہ اگر بچوں کو بات, آئی نو مینی آف مائی فرینڈ بے شک جنہوں نے شادیاں کرنی تھیں اور ماشاء اللہ ان کا ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ اب بھی چل رہا ہے, لیکن ان کے پیرنٹس نے آج تک ایکسیپٹ نہیں کیا ان کو, ٹھیک ہے. ان کے پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ہم غلط تھے, لیکن اس بچوں نے ہر طریقے سے کوشش کی ان کو انڈائریکٹلی کنونس کرنے کی. تو کون سا ایسا طریقہ ہے کہ اگر پیرنٹس نہ مان رہے ہو آپ, اور آپ جائز کام کریں, جی آپ ناجائز بھی نہیں کر رہے, آپ ٹھیک کام کریں, تو ان کو کیسے سمجھایا جائے, کیسے کہ ان کی عزت کا بھی احترام رہے, ٹھیک ہے, یہ بڑا ضروری ہے, اور وہ سمجھ بھی لیں. مدثر پلیز مجھے ان سے ملا دو سب سے پہلے. ظاہر ہے یہ پاسبل تو نہیں ہوگا ہر دفعہ, لیکن ایسا ہے کہ جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور جس راستے سے میں نے سیکھا ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. وتھ ڈیو رسپیکٹ ٹو آل دا پیرنٹس, میری والدہ بھی اگر دیکھیں تو سوری ٹو سے کہ آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں, اور اگر آپ کو تصحیح, محبت اور
پاؤں دبا کر اور رات کو آپ کے گوڈے بھی دبائے جان کے جی وہ بڑی چنگی اولاد ہے میں نے رات آ کے نا کٹ دیے, وہ بھی کیا جائے, آپ کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے. لیکن جہاں پر آپ کو یہ کہا جائے کہ والدہ صاحبہ جی, والدہ ماجدہ, ماما امی جان آپ سے گزارش ہے, جہاں آپ نے گزارش کی نہیں تو والدہ صاحبہ تو بیٹھیں گی جا کے چھت کے اوپر کہ چنگا میرے نال گزارش, ایسے وہ بنتی ہیں کوئی پولیٹیشین. پولیٹیشین کا کیا حال ہوتا ہے آپ کے تو سامنے ہی ہے, تو وہ بن جاتی ہیں پولیٹیشین. اور وہاں پر ان کی سب سے بڑی فائٹ ہوتی ہے کہ دنیا ہل جائے یہ میں نہیں اس کی بات مانوں گی. اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے بالکل ایسے ہی, تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے, وہ مانیں گے ہی نہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, جیتا جاگتا اگزامپل, کہ ون آف اے گائے ویری کلوز ٹو می فیل ان لو ود اے گرل جو کہ ایک نوکر کی بیٹی تھی, بالکل کنفرمڈ, اسی گھر میں برتن دھوتا تھا, وہ کھانا پکاتا تھا, اس کی بچی کے ساتھ وہ انوالو ہو گیا شادی کرنے کے لیے. اس نے ٹول لگا لیا کہ میری شادی کر دو. والدہ صاحب آتے چڑھ گئی آسمان کے 7ویں کونے پہ کہ نوکر کی بیٹی سے سب نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ڈزنٹ میٹر, نوکر کی بیٹی ہے تو خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا. لڑکی کو دیکھیں, اس کا ایک آؤٹ لک دیکھیں, وہ پڑھی لکھی ہے, پیاری ہے بہت زیادہ, وہ آپ کی بیٹی سے محبت کرتی ہے. یار خدا کے لیے نہیں کیا, نہیں مانے, کیا ہوا اینڈ لڑکا آج بھی 50 کراس کر چکا, 50 سال سے اوپر ہو گیا, اس نے ڈرگز نہیں چھوڑی, نچا مارا ہے اس نے اپنے پورے خاندان کو, لیکن وہ وہیں کھڑا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا, میری بڑی باجی نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا, فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, کیا ہوا, ایک خوبصورت انسان جو کہ حسین تھا اور ورکر آسم مائنڈ سیٹ, تو اینڈ کیا ہے, آلویز آن ڈرگس. ایک ہی بات کے پیچھے میری شادی نہیں نہ ہوئی تھی تو لو میں اب یہ بدلہ لے رہا ہوں. تو پیرنٹس تو آج بھی نہیں, وہ والدہ ابھی تک یہ کہتی ہیں تو میں تو وہی کیتا سی جو میں نے کرنا چاہیے سی. واٹ آر یو گوئنگ ٹو ٹیل دیم واٹ ٹو ڈو, بیکاز ہمارے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے نا ورڈکٹ, یہی ہوگا, اسی سے شادی ہوگی, تم ایسے چٹھیا کر کے باہر نکلو گی, سرما کیوں ڈال لیا ہے, تمہارا میاں بہت ہی شودہ ہے, بیٹھتا کیسے ہے, یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کیا سمجھائیں گے آپ ان کو, مشکل ہے, توڑنا پڑے گا ان کو. یہ تو سمجھ, اب دیکھیں اگر ایک وائف ہے جی, اس کے ہسبینڈ ٹاکسک ہے, ہم بات کرتے ہیں کہ ٹاکسک کی کہ برداشت کی لمٹ ہوتی, سیم گوز بہت ساری ایسی خواتین یا لڑکیاں ہوتی ہیں جو گھر میں ٹاکسک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, دونوں میں کس حد تک پھر برداشت کرے, کیونکہ ٹاکسک کو چھوڑ نہیں سکتے آپ. دیکھیں آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اللہ نے کچھ رشتے پیدا کیے ہیں, یہ بلڈ ریلیشن شپس ہوتے ہیں, یہ آپ کی چوائس, میری چوائس نہیں ہوتی ہیں, آپ کی چوائس ہے کہ آپ اپنے ماں باپ چوز کریں, ہماری چوائس نہیں, آپ بہن بھائی, یہ ہیں بلڈ جو اللہ نے پیدا کی, ٹھیک ہے, اور ان پہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا. وہ جب انسان چلا جاتا ہے تب تک بھی رشتہ پھر بھی قائم رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ, کیونکہ ہم بہت زیادہ جب لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹاکسی کو بالکل ختم کر دینا چاہیے, لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ لیول کے اوپر وہ پاسبل نہیں, رائٹ. سو کیسے پھر ان کے ساتھ رہے, کیونکہ آپ نے رہنا بھی ہے, چھوڑ بھی نہیں, بالکل نہیں, اور وہ ٹاکسک بھی ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان رشتوں کا کیا جائے جو ہمارے ساتھ چپک گئے ہیں, اور وہ ایسے ہیں جیسے لیچی اور وہ جونک نہیں ہوتی جو بلڈ نکالتی ہے ایسے کر کے, بڑا ہی اچھا ہو کہ وہ گندا بلڈ لے کے خود ہی پھڑک کر کے گرے ہو اور اچھا والا خون ہم کے اندر ہی رہ جائے. لیکن بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک گھر میں 5 لوگ ہیں, بہن بھائی ماں باپ, اور وہ اس میں یہ تمام لوازمات پائے جاتے ہیں نگیٹیوٹی کے, جسے آپ کہیں گے کہ ان میں برداشت نہیں ہے, صلہ رحمی نہیں ہے, بدتمیزی زیادہ ہے, زبان دراز بہت زیادہ ہے, تو بالکل نہیں چھوڑا جا سکتا. ینگ ایج میں بالکل نہیں, کہاں جائے گی لڑکی چھوڑ کے, لڑکا کہاں جائے گا چھوڑ کر. تو اس کے بیچ میں رہنے کے لیے میں کہتی ہوں اس کو تو نا ایسے کر کے نا کوئی شیلڈ پہننی پڑے گی اپنے اوپر, ٹھیک ہے, ایک ایسی شیلڈ جس سے ہر ان کی فضول بات, خونی رشتے جو خون کرتے ہیں ہماری زندگی کا, ہماری خواہشات کا, بس خون کرنے کا ان کو شوق ہے, تبھی تو وہ خونی رشتے ہیں, تو اس کے بیچ میں ان کی ہر فضول حرکت کو آپ بالکل نہیں ڈینائی کر سکتے, آپ ان کو بھاگ کے نہیں کہیں جا سکتے, آپ ان کی ٹریننگ نہیں کر سکتے, انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی, تو کیا کرنا ہوگا, آپ کو اپنی ٹریننگ کرنی ہوگی. اور پھر آپ, میرے نزدیک کہ آپ کو اپنی ذات کے اوپر اللہ پاک کے حکم سے ایسی شیلڈ چڑھانی ہوگی کہ ان کا ہر تیر جو ہے نا وہ آپ کو آ کے ایسے لگے, اور لگے پھول ہی گر رہے ہیں. آپ نے کیئر ہی نہیں کرنی کہ وہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں ان کو. ادروائز کیا ہوگا کہ وہ خود انسان جو وہ برداشت کر رہا ہے نا ان کی فضولیات کو, وہ خود فضول ہو جائے گا. اس کی اپنی زندگی کے خواب, اس کی اپنی خواہشات, سوائے جسے کہتے ہیں نا کسی کنویں میں گرنے کے, اور وہ کچھ نہیں کرے گا انلیس اینڈ انٹل اللہ پاک کا اس کے اوپر کوئی خاص کرم ہو جائے اور وہ ایسے ٹرانسفارم ہو کے نہ نکلے باہر, تو ہو گئے لارڈ آف دا رنگس,
दसो मैनू कौन है वही, तो फिर तो और बात फिर है, हो सकता है। अदरवाइज नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, कोई बात ओके, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपकी नर्व का टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि आपको आके बताते हैं कि आपको नहीं पता, हमें पता है, पहली बात, ठीक है, और आपको वो इस तरह, और आपकी बात पे भी अमल नहीं करते जी, ठीक है, और वो आपको आके ये कहते हैं कि फलाने डॉक्टर ने, फलाने प्रोफेशनल ने आपसे बेहतर जानते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो आप ऐसे को कैसे बर्दाश्त करें फिर? क्या उसको टोटली रिजेक्ट कर दें? नहीं, रिजेक्ट नहीं करेंगे कि रिजेक्शन अगर आपने शुरू कर दी ना तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी फेयर विद द कम्युनिटी, कि आप कितनों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि आपके पास अगर 10 क्लाइंट्स हैं तो 9 उसमें से आपका दिमाग खा नहीं आएंगे, बिल्कुल, और ये बताने आएंगे कि मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, ये होगा। जो मेरा तरीका है व्हेन अ क्लाइंट कम्स और वो बात कर रहा होता है ना, तो बड़ी अजीब बात है मेरी, अल्लाह पाक का बड़ा ही करम है, वो बोल ही जाता है और मैं एक अच्छी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजा कर उसको सुनती जाती हूँ, और अंदर दिल क्या कह रहा होता हाँ और रब्बा ये कह रहा होता है कितने पसाए है, कितने पे, ठीक है। तो मैं अल्लाह पाक की मेहरबानी है बहुत ज़्यादा कि मैं एक बहुत ज़बरदस्त उसकी मेहरबानी से लिसनर हूँ, वो बोलता रहेगा और मैं चुप सुनूंगी, वो कह आपने नहीं प्लीज़ कंप्लीट, वो कम से कम जो मैंने एक्सट्रीम रिसर्च करके अपने लोगों का निकाला है, वो कम से कम 75 मिनट्स नॉन स्टॉप बोलता है। अच्छा, बोलेगा फलाने ने किया, उन्हें किया, मैं तो कुछ कीता ही नहीं, बस ये ज़िंदगी ऐसी गुजर रही थी, इतनी हसीन थी, फलानी चीज़ थी, सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं ज़ीरो पे आ गया। अच्छा आ गए ज़ीरो पे, तो आप दूसरों को ज़ीरो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, एक हमारे में एक्सेप्टेंस नहीं है कि ज़िंदगी हमें क्या क्या कर सकती है। नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट लिसन टू देम, एंड माइंड यू आई लिसन विद ओपन ईयर्स कि ये क्या कह रहा है। ये नहीं होगा कि बाद में मैं कहूँ मुझे तो पता नहीं इसने क्या कहा था। आई लिसन, जब वो बात ख़त्म कर जाता है तो मैं उसे कहती हूँ आपने कुछ और कहना है? नहीं। मैंने कहा क्योंकि अब जब मैं आपके सामने बोलूँगी तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं नहीं बोली, आप 75 मिनट या 60 मिनट बोलें, बिल्कुल ऐसे ही। सो देन द पॉइंट्स दैट आई गैदर फॉर वट एवर द पर्सन इज टॉकिंग, उसको सिर्फ पिन पॉइंट करके वो वाली पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आई टेल हिम कि ये गलत है, ये सही था, आप इसको ऐसे मैनेज करें, अल्लाह पाक की मेहरबानी से वो करते हैं, वो सुनते हैं, ठीक है। मगर ये वाली ट्रेनिंग अगर महीने में एक दफ़ा है तो ख़त्म, तो ये रोज़ कैसे होगी? ना उसके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, तो उसके बीच में क्या होगा कि ये जो हमें दे गया है कोविड, ये फ़ोन, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोविड आया, ज़िंदगी को उसने बदला, और वो क्या दे के चला गया हमें, फ़ोन। ये एक ऐसा राब्ता है जिससे हम रब्त पे रहते हैं अपने तमाम क्लाइंट से, अपने तमाम लोगों से, अगर हम चाहें, नहीं चाहें तो हम जैसा मसरूफ़ी कोई नहीं है, तो उसमें जब तक हैमरिंग नहीं है रोज़ की। आपने देखा होगा कि जो बहुत ही क्लासिक किस्म की मूवीज़ हैं उसमें जो प्रिजनर है वो एक माचिस की तीली से कितनी बड़ी रियल स्टोरी, इतनी बड़ी दीवार को वो जमा करता रहता है, एक माचिस की तीली करता रहता है, और एंड में वो वाली दीवार जो कभी कोई तोड़ नहीं सकता, वो रोज़ ऐसे ऐसे ऐसे, टुक हिम मोर देन 20 years जब वो दीवार में सुराख हुआ और वो वहाँ से निकल गया। मोटिवेशन, उसने कहा मैं तुम्हें निकल के दिखाऊंगा। ये किससे आएगी? जब तक हम सिखाएंगे नहीं। तो उसमें सब्र, उसमें इतनी बर्दाश्त थी कि वो जेल के अंदर बैठा हुआ जहाँ पे खाना उसको फेंक के दिया जाता है एनिमल्स की तरह, उसने कहा जानू यहाँ से निकल के दिखाऊंगा तुम्हें। तो फिर क्या है, अल्लाह पाक तो सबके हैं, उसका रास्ता खुला और वो निकल गया। हमारे बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अफसोस के साथ यूथ जिसके बारे में बात की जाती है, वो साड़ी जवान कुड़ियाँ थे मुंडे हैं, जवान कुड़ियाँ थे मुंडे का तो दिमाग ही कोई नहीं है, उनकी सिर्फ यही वहीं पर रुक जाएगी उनकी ज़िंदगी कि शादी होगी, घर के अंदर उन्होंने वही रोटी पकानी है, तो कंट्रीब्यूट क्या करके जा रहे हैं? भाई जब बच्चे होंगे आप उनको पालें पोसें ट्रेन करें, अभी क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं? दे मस्ट लर्न फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द अदर्स ऑल्सो, अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नई हमारी नई नस्ल है, ठीक है, हम भी देखें काम जब कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे अपने काम में, बिज़नेस में, तो हमें ये लगता था कि अभी जो हमारे पास है वो हमें सब कुछ जल्दी मिल जाना चाहिए, ठीक है। सो जो नई लाइक बिटवीन द एज ऑफ 20 और 25 टिल 30, ये वाली एज के अंदर इंसान के अंदर सब्र नहीं होता, सबसे पहले चीज़ जो लैक कर रही होती है, और उसमें वो चाह रहा होता है बहुत कुछ अचीव जल्दी करना, लेकिन वो मिल नहीं रहा होता, ठीक है। सो वो कैसे, क्या सब्र करें, बर्दाश्त करें, उनको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए
کہ اگر وہ 20 اور 30 کے درمیان جو ایج ہے اس میں جو سب سے بڑا ایشو، ایون میں کافی کمپنی سے جب ان کے جی ایم سے بھی ملتا ہوں تو جب میں ان سے مل کے پوچھتا ہوں کہ آگے جو ایم ٹی اوز وہ ہائر کرتے ہیں تو سب سے بڑا کیا ایشو ہے، انہیں کہتے ہیں مدثر کہ ان میں ایشو یہی ہے کہ وہ صبر نہیں ہے اور وہ بیزار ہو جاتے ہیں، وہ کسی کام کے اندر بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں وہ ریوارڈ نہیں مل رہا، اور اپنے بڑوں کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شاید جگ مار دی ہے اور ہم ان سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ وہ نئے لوگ جو ہیں، نئے ٹرینیز جو آتے ہیں مارکیٹ میں اندر، وہ کن چیزوں کا خیال کریں کہ اپنے اندر یہ چیز ڈیولپ کریں کہ نہیں یار ایک چیز میں ٹائم لگتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ جس طرح 5ویں کلاس کا بچہ ہے وہ 6 میں جائے گا، 7th میں جائے گا، 10th میں جائے گا، پھر 10th میں جائے گا، بٹ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم 5th سے ڈائریکٹ 10th میں جمپ. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. سو وہ جب جمپ لگاتا ہے انسان یا بچہ یا اسٹوڈنٹ، تو وہ اس کے درمیان میں جو امپیشنس کا لیول ہوتا ہے نا وہ اس کو ڈیولپ کرتا ہے کہ نہیں یار میرے اندر وہ کہ سمجھے گا جب وہ اچیو بھی کر لے گا 10th میں تو وہ یہ سمجھے گا کہ جو یہ بچے ہیں یہ بے وقوف ہیں، وہ اپنے آپ کو مسٹر رائٹ سمجھے. تو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہتی ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو ینگسٹرز ہیں جو کہ کیریئر کے سٹارٹ میں ہیں، آ رہے ہیں، ان کو کتنا سال ویٹ کرنا چاہیے، 1 2 3 4 5 10 سال، تاکہ وہ کسی سکسیس کسی اچیومنٹ پہ پہنچ سکے؟ یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہوگی کہ ہمارے بچوں کو سکھایا کیا جائے گا، تو پہلے تو ماں باپ. بالکل ایسے ہی. اگر ماں باپ نے ینگ ایج میں بچوں کو یہ تمام چیزیں مہیا کر دی، جس میں آنیسٹی، صبر، جس میں انتظار کرنا، اللہ پاک سے عشق کرنا، اور مکمل یقین رکھنا کہ میں جو کام کروں گا اس کا مجھے اچھا سبق ملے گا، اچھا ریوارڈ ملے گا اگر میں اچھا کام کروں گا تو فائن. یہ اگر بچپن میں، بہت ہی بچپن میں ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیں، جو کہ بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، جو کہ میرے لیے اتنا بڑا ایک وہ ہوتا ہے پوائنٹ ٹو ریمبر کہ یا اللہ میں کروں تو کروں کیا، کیسے ایسا ہو کہ اللہ پاک کوئی ایسی آسانی عطا فرمائیں کہ مجھے کوئی 1000 بچہ دے دیں آپ لوگ پلیز، چھوٹے 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 جو ابھی بڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، اور پھر دیکھیں وہ کیسے بدلیں گے. کیونکہ اگر آپ نے ان کو وہ ماحول دے دیا جس میں ان کی ایک ہیلدی پرورش ہو رہی ہے اور ان کو مینٹل سٹریس نہیں ہے، یہ گیجٹ ایک ضرورت ہے لیکن کتنی دیر تک، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوگی نا. آپ اپنے بچے کو ہر چیز دیں لیکن اس کے دماغ کو اتنا زیادہ کھول دیں اور اس کا دل اتنا بڑا کر دیں ہر اس چیز سے جو آگے جا کر اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے گی، تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ کہیں کہ نہ انتظار کرنا ہے سیاپا کدی واری آئے گی، بالکل نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ نے ٹرین کر دیا. ایک ٹرینڈ اور انٹرینڈ قوم میں زمین آسمان کا، زمین آسمان کا. میں نے اپنے اسکول میں شروع کرائی صفائی کہ بچے روز صفائی کریں گے. بچوں کا انتھوزیازم آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. جھاڑو لائیں گے، بوری لائیں گے، ڈسٹر لائیں گے، ہم کریں گے. ماں باپ تسی کوئی نواں ہی کام شروع کر دیتا ہے. میں نے کہا آپ کے بچوں کے لیے بڑا کام آئے گا. باہر کے ممالک یہ کون سی بڑی بات ہے کہ صفائی کر رہا ہے. اچھا وہ سٹوری انہوں نے ہر ایک نے سنی ہوئی ہے دوسری جماعت کی، حضور پاک کے اوپر وہ عورت پھینکتی تھی، حضور پاک وہاں گئے، سب پتہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور یہی نہیں پتا کہ سیکھنا کیا ہے. بس یہ سیکھنا ہے. وہ نا کوڑا پھینکتی تھی اور وہ جا کے اس کے گھر گئے اور ساری صفائی کی، جھاڑو لگایا، اس کی تیمارداری کی. بس تو آپ نے سیکھا کیا؟ سیکھیں گے نہیں تو پڑھنے میں اور سیکھنے میں بہت فرق ہے. پڑھتے تو ہم بہت ہیں، بالکل، تو ہم سیکھتے کیا ہیں؟ کتابیں بھری ہوئی ہیں. بالکل لائبریری میں ابھی ایسی شو کراؤں پیچھے پیچھے فلیکس ہی لگا لوں کہ یہ میری لائبریری ہے، میں اس میں روز پڑھتی ہوں. تو پتہ کی پڑھ رہے ہو تسی؟ تو واٹ وی آر لیکنگ، مجھے افسوس ہے، واٹ وی آر لیکنگ از پیورٹی آف مائنڈ اینڈ سول. مجھے آپ کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی اچھی چیز جو مجھے ابھی ذہن میں آئی کہ جو برداشت کا، جو مجھے ان کی ایک لائف سے چیز ملی کہ برداشت، دیکھیں انہوں نے ایک ٹائم اور حد تک کیا، پھر ان کو ہجرت کا حکم ہوا. ہجرت کا حکم اس لیے ہوا کہ ظلم اتنے زیادہ مکہ میں ہو چکے ہوئے تھے اور سب کرنے والے اپنے لوگ تھے. بے شک. پھر اللہ نے کہا یہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں ایک پرنسپل یہ ملا کہ جب آپ کی برداشت کی حد ختم ہو جائے، ایک ایسا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ڈسٹینس اختیار کر لیں. ٹھیک. پھر دوسرا یہ کیا کہ جب ان کے پاس پاور آئی، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا. انہوں یہ نہیں آئے کہ واپس آئے اور پیار محبت سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جب حج کرنے آتے تھے مدینہ سے مکہ پہ تو لوگ ان کو حج نہیں کرنے دیتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے پاور اٹین کی، ان کے پاس اتھارٹی آئی، انہوں نے پھر اٹیک کیا اور اپنی ظلم کو ختم کیا. بے شک. کہ آپ برداشت کو ایک حد، ٹھیک ہے، اس کی حد ختم ہوگی، بالکل، ٹھیک ہے. اور ایک حد کے بعد آپ کو اللہ نے جب
اتنی ریسورسز دے دیے جائیں کہ آپ اپنے سامنے غلطی کو، غلط کام کو، برائی کو، اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ فزیکلی روکو. بالکل، جو کہ کرج آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. بالکل. پھر دوسری یہ ہے کہ آپ اس کو مورلی، اخلاقیات آپ کا دست دیتا ہے کہ آپ اس کو مورلی ایکسیپٹ کرو کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. جی. لیکن تھرڈ نمبر ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی کہ دل میں تو برا جانو یار کہ وہ ایمان کا بالکل کمزور درجہ. بے شک. تو میرے خیال میں کہ آپ کے اندر برداشت کی ایک لمٹ جو ہے وہ تب تک جب آپ کا پیمانہ وہ لبریز ہو جائے، پھر ایسا ایسا ڈسٹنس، پھر آپ کو پاور جب آ جائے تو پھر آپ اس کو اگلے کی غلطی کو یا چیزوں کو ختم کرنے کی پوزیشن. بالکل. اب یہ جو آپ نے بتایا اس سے کتنا کچھ سیکھا جا سکتا ہے. اچھا، پڑھنے کو تو یہ سب نے پڑھا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے، وہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے. ڈو دے امپلیمنٹ؟ آر دے لرننگ اور آر دے ریڈنگ؟ سو اف دے آر لرننگ دا ریزلٹ از گوئنگ ٹو بی ایکسٹریملی حسین، جنت کا نظارہ. اور اگر نہیں تو جہنم. بالکل. تو ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا جنو او جی جب مریں گے تو دیکھا جائے گا. تو چھڈو پرے تسی کی لیکچر دینے لگ پئے ہو. مریں گے تو دیکھیں گے. میں کہتی ہوں اللہ پاک مروں گی تو پلیز میری قبر کو کسی طریقے سے روشن کر دینا. چانسز کم ہے کیونکہ میں تو اتنی ماڈرن ہو گیا، تسی تو پردہ ہی نہیں کیتا ساری عمر. میں عشق کی بات کر رہی ہوں، صرف عشق کی ایک انگریڈینٹ ہے. لہٰذا جب تک ایلیمنٹ ہے، جب تک ہم اپنی اولاد کو وہ رتبہ اور درجہ نہیں دیں گے جو دینا چاہیے، وہ کبھی بھی نہیں کامیاب کیا ہوں گے. وہ ہم سے پہلا بچہ جو ہے جیسے ہی بڑا ہوتا ہے کہتے یار واٹ دا ہیل، ماں باپ سے تو دور ہی رہو. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے جو اس کے ساتھ رویہ رکھا ہوتا ہے وہ ان سے دور ہی جائے گا. بالکل. کیسے ان سے محبت کرے گا؟ محبت جو ہے نا، آخرت کی آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو اللہ کی جو نفسیات ہے، ٹھیک ہے، اللہ بھی برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ غلط کام کیے تو تمہیں سے بدلہ دو. ٹھیک ہے، کیونکہ میں برداشت نہیں کروں گا، میرے ساتھ کسی کا شرک برداشت نہیں کروں گا. تو یہ اللہ کی خاصیت ہے. بے شک ہے. جب وہ ہمارا پیدا کرنے والا وہ برداشت نہیں کرا تو ہم کیسے ہوتے کہ ہم اس سے بڑے ہو جائے ہم سب کچھ برداشت. بالکل. تو دس از ویری نیچرل، ویری کامن کہ میرے خیال میں برداشت جو ہے نا وہ سچویشنل بیس جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کون سی سچویشن کس حد تک. کوئی اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی تب تک سنو جب تک وہ دین کے معاملے میں ٹھیک ہے برداشت نہیں کرتی. دین کے معاملے میں، صرف دین کے بارے میں، ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ احسن سلوک، اخلاق، پیار، محبت سے بات کرنی ہے. لیکن دین کے معاملے میں اللہ نے بھی کہہ دیا کہ برداشت نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سو یہ ہماری ڈیلی روزمرہ زندگی. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے یہ فائر بریگیڈز ہوتے ہیں اور بہت سارے امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی بھی آگ سے بچنے کے لیے کہ یہ ڈریس پہن لو تو آگ کے اندر جا سکتے ہو، یا پانی کے اندر ہم اسکوبا ڈائیونگ کرتے ہیں تو ڈریس پہنتے ہیں. تو کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ جو لوگوں کی شٹ ہے اس کو برداشت کرنے کی شیلڈ ہو آپ کے پاس؟ جی بالکل. آپ پہلے سب سے پہلے میں واجی باتوں کے نا سیٹ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے آپ سیٹ کرنے کے لیے. اچھا ایسا ہے کہ بالکل ہے شیلڈ. میرے نزدیک ہر چیز سے فائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس شیلڈ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی جنگ پر جاتا ہے، پرانے زمانے میں کیا حسین شیلڈز ہوتی تھیں، تلواریں تو گھوڑے، اب اس کی جگہ ٹینک تو مسلز اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. شیلڈ ہے. ہر چیز سے بچنے کے لیے آپ کو جنگ کرنی پڑے گی. خاص طور پہ اپنے ایموشنز کو کور کرنے کے لیے اگر ہم نے جنگ نہ کی تو ہماری اپنی ذات سے جنگ ہے. لوگوں نے نال نہیں جنگ کرنی کہ میں آج بن کے دکھاؤں گا مولا جٹ. ہم نے بننا ہی نہیں مولا جٹ. ہم نے ایک انسان بننے کی کوشش کرنی ہے اور لوگوں کو انسان بنانا ہے. تو شیلڈ ہے، وہ شیلڈ ہے صرف عشق. اور یہ عشق ہے صرف اللہ پاک کا، صرف اللہ پاک کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. یہ ایسی ہمارے آگے شیلڈ ڈالتی ہے کہ یقین کریں کہ تیر کرتا ہے نا، تیر تو وہ لگتا ہی نہیں، ایسے آگے لگتا ہے. اور وہ پھولوں میں 100% ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کوئی میں مذاق نہیں کر رہی کہ جو تیر چلا تانوں لگا ہی نہیں لگتا. وہ پھولوں کی طرح لگتا ہے. اور کیا بات ہے میرے اللہ پاک کی، وہ تیر ایسے گھومتا ہے، بومرینگ کو جا کے ٹھا کر کے اس کے اپنے دل پہ لگتا ہے. تو یہ اس سے بڑھ کر کیا شیلڈ ہوگی سویٹ ہارٹ؟ سویٹ ہارٹ جی. کیوں بھائی آپ کو کچھ میرا کلیئر ہوا. ایک اور سوال ہے کہ بہت ساری فیملیز اور ریکارڈنگ میں پتہ چلتا ہے کہ ایک لڑکی مطلب میاں بیوی ہیں، ان میں جو خاتون ہے وہ بہت زیادہ کریٹیو ہے، کام کرنا چاہتی ہے، کام کرتی بھی ہے، اور اس کو سپورٹ چاہیے اس کے میاں کی، نہ کہ باپ کی. تو اس کا میاں ایک تو اس کی سپورٹ نہیں کر رہا، دوسرا
وہ ڈرگ میں ہے یا عورتوں میں ہے, بہت ساری چیزوں میں, تو کیا عورت کو اس لیے برداشت کرنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ میاں بیوی میں عورت کو کام کرنے دیتا ہے, لیکن اکیلی عورت ہے تو اس کو کہتا ہوئے آتے 2 نمبر ہی ہوئی. تو آپ کیا کہتے ہو کہ اس کو اپنے میاں کو برداشت کرنا چاہیے یا معاشرے کی باتوں کو برداشت کرنا؟ برداشت اس نے کرنا ہے, یہ ہاں وہ تو کرنا ہے, صحیح آپ ہے. بتائیں. اچھا مجھے اس میں لگتا ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس, اگر تو میل جو ہے, اس کو میں کہتا ہوں میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا, ہم نے ایسے ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں پرسنلی زندگی میں کہ بہت سارے میل جو ہیں وائف کی خامیوں کے ساتھ امیون ہو جاتے ہیں. وہ باہر سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پاگل ہے. بہت ساری خواتین اپنے ہسبینڈ کی خامیوں کے ساتھ امیون ہو جاتی ہے, مطلب, اور وہ نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہم باہر سے ان کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار یہ اب نارمل, یہ میں تو کبھی برداشت نہ کروں, لیکن وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ریلیشن بھی بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے. تو پھر میں نے ایک چیز اس سے یہ سیکھی کہ ہمیں جو اچھا برا لگ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے لیے اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ٹھیک کام کرے. لیکن ایز اے مسلمان دیکھیں ہمارا جو خیال ہے, ہمارا جو پیشن ہے, ایون جو خیال بھی ہے نا وہ بھی فلٹر آؤٹ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. جیسے کہ آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے, ماں باپ کے سامنے بات کرنی ہے, تو اپنے خیال کو احترام کے ساتھ دینا. اگر اللہ کی ایز اے مسلم ہمارے خیال فلٹر ہو کے آئے گا, مطلب اگر ہمارے اندر سے مسلمان یا ایمان کا مادہ نکال دو تو پھر ہم ہر قسم کا خیال لا سکتے ہیں, بالکل, کیونکہ شیطان پھر نو ایگزسٹ کر جاتا ہے. جو میاں بیوی کی آپ نے بات کی, میرے خیال میں اگر جو میاں ہے یا ہسبینڈ ہے وہ ایسے کام کر رہا ہے جو کہ امورل ہے, جو کہ بہت اگین گناہ کبیرہ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر بیوی کا حق بنتا ہے کہ اس کے بارے میں ہر طرح کا احتجاج کرے, ہر طرح کا گھر میں پروٹیسٹ کرے, مطلب جو اس کی ٹیریٹری میں ہوتا ہے اس کے لیے اپنے پیرنٹس, اس کے پیرنٹس سے بات کرے. ایز فار ایز وہ حرام کما رہا ہے, سود کھا رہا ہے, وہ لڑکیوں میں ہیں, ڈرگز میں ہیں, اگر یہ ہوتے ہیں, یہ ہے اس کو بولتے ہیں میکروز ایشوز, میجر ایشوز. لیکن انفارچونیٹلی لڑکیاں جو ہیں وہ ہسبینڈ نے اگر امی کے سامنے بات کر دی اس کو وہ میجر ایشو بنا دیتی ہے, اور وہ بے شک غلط کام دنیا میں جو مرضی کر رہا ہے اس کو وہ کہتی ہے کہ جو مرضی کرتا رہے. یہ ایک پوائنٹ وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں انصاف نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ اس کے مزاج کا ایک حصہ ہے کہ وہ ڈانٹ رہا ہے کبھی, تو وہ یہ سمجھے کہ ہاں وہ باقی کاموں میں حلال کماتا ہے, بچوں کی تربیت اچھی کر رہا ہے, اچھا باپ ہے, اچھا اپنا بیٹا ہے, ان معاملات میں ٹھیک ہے, تو وہ لڑکی کو ان چیزوں کو پھر برداشت کر لینا چاہیے. لیکن اگر وہ غلط کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے, تو آئی وڈ سجیسٹ لڑکی کو بھی کہ اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے ان ٹرمز آف کہ اس کے بارے میں اپنا رائٹ استعمال کرے, ریلیجیس, فیملی, سوشل, کہ کس حد تک جائے کہ یار یہ بندہ, کیونکہ وہ جس اولاد کو ریز کر رہی ہے وہ باپ کے غلط کاموں کی وجہ سے اس کے پر افیکٹ آ رہا ہے. سو جو آپ نے کام کی بات کی, اس سچویشن میں کام وہ کر سکتی ہے, کیوں, لیکن وہ کریٹیو والا ایلیمنٹ آپ نے بتایا نا کہ ہمارے ہاں جو آکوپیشن یا پیشن یا کام ہے نا وہ بھی فلٹر آؤٹ ہوتا ہے. کیسے کہ اگر بہت ساری لڑکیاں یہاں پہ ڈانس کرنا چاہتی ہیں, لیٹ سپوز ان کے ٹیلنٹ ہے, لیکن کیا ہم اجازت دیتے ہیں؟ پیرنٹس نہیں دے سکتے, کیونکہ جو پیشن ہے وہ فلٹر آؤٹ ہوئے گا سوشل اینڈ ریلیجیس فریم ورک کے اندر, ٹھیک ہے. اگر وہ انڈیا میں ہے تو وہاں پہ اس کو خدا مانا جائے گا. اگر وہ ویسٹ میں ہے, اس کو کہتے ہیں کلچرل افیکٹ, کلچرل, ریلیجیس, سوشل, یہ سارے پیرامیٹرز جب لگ جاتے ہیں کسی کے اوپر تو آپ کا جو ڈائریکشن ہوتی ہے نا آکوپیشن کی یا پیشن کی وہ بدل جاتی ہے. سو اگر وہ کریٹیو ایسا کام کرنا چاہ رہی ہے, اگر اس کا ہسبینڈ بالکل غلط کام کر رہا ہے تو اس کا حق ہے وہ کرے, لیکن اگر وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سوشلی ایکسیپٹیڈ کام کرتی ہے جو کہ بالکل ڈیسنٹ ہے, ہمارا معاشرہ اس کو الاؤ کرتا ہے, ہمارا مذہب اس کو الاؤ کرتا ہے, اور ہماری شریعت اس کو الاؤ کرتی ہے, تو میرے خیال میں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے.